السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی سونے کے زیورات پنگا کر ایک بچڑے کی مورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے کی مٹی اس مورت کے منہ پر ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ پھر سامری نے جمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرح اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسا گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچڑے پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے۔ پھر غضب و جلال میں آ کر اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستانی کی ہے وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرح سے معذرت کریں۔ یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ دیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70,000 آدمی ایک زباں ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70,000 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شیر و سرکش لوگ اپنے ہی مطالبہ پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70,000 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ ترجمہ کنزیل الایمان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ درس ہدایت۔ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ پھر ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ خداوندی قدوس کی قدرت کا معاملہ ہے، اظہار اعلانیہ ہے، تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم مر جانے والوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ گناہ شریک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قوم کے نیک لوگوں نے ان کے لیے طلب معذرت اور دعائے مغفرت کی، تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوئی تھی۔